علم طب انسانی جسم کے صحت اور مرض کے حالات معلوم کرنے کا نام ہے۔ علم طب اتنا ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسانی زندگی قدیم ہے۔ انسان ابتدا ہی سے طب کو اپنے امراض کو دفع کرنے اور صحت کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہماری معلوم تاریخ میں یونان کا دور سب سے ابتدا کا دور ہے۔ طب کے بنیادی نظریات بھی یونانیوں نے متعارف کروائے۔ یونانیوں اور اس کے بعد لاطینیوں نے طب میں مناسب باتوں کا اضافہ کیا، بیماریوں کی علامات کی نشاندہی کی، مفید جڑی بوٹیوں کو متعارف کروایا اور علمی علاج کے بنیادی اصول مقرر کیے۔ سقراط، ہقراط، فیثاغورس، افلاطون، ارسطو، جالینوس اور بہت سے ایسے یونانی اور لاطینی اتباع ہیں جن کے نام آج بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ ان اتباع کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی ایجاد کی ہوئی دوائیں اب تک بنائی جا رہی ہیں۔ اسلامی دور میں طب کو صحیح معنوں میں عروج نصیب ہوا اور طب یونانی اسلامی دور میں آ کر طب اسلامی بن گئی۔ قرآن میں جنت کے بعض پھلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثال کے طور پر انجیر، انار، انگور وغیرہ۔ مفسرین نے ان کو تشریح کرتے ہوئے ان پھلوں کے خواص بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ مریم میں مرکوز ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو آپ کھجور کے درخت کے نیچے تشریف لے گئی اور انہوں نے کھجور کے درخت کو ہلایا جس سے پختہ کھجوریں ان پر گری، جس سے انہوں نے بھوک مٹائی اور تقویت حاصل کی۔ اس آیات کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے پختہ کھجور کو حاملہ یا زچہ عورت کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ اس طرح علم طب آگے بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دواؤں اور غذاؤں کی احادیث میں تعریف فرمائی ہے، مثال کے طور پر شہد، کلونجی، سنا مکی اور زیتون وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت کے دور کے بعد جب محدثین نے حدیث کی جمع اور تدوین کا کام شروع کیا تو انہوں نے ایسی ملنے والی تمام احادیث کو طب نبوی کے عنوان میں جمع کیا۔ آج بھی حدیث کی کتابوں میں طب نبوی کا باب پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر عبدالعزیز کے دور میں 40 رات تک روزانہ استخارہ کروانے کے بعد طب کی ایک قدیم کتاب کے عربی ترجمہ کی اجازت دے دی۔ یوں طب یونانی اسلامی دور میں داخل ہوئی اور آخرکار درجہ بدرجہ اپنی ترقی کی منزل طے کرنے لگی۔ اسلامی دور میں نمایاں ترین حصہ اندلس کے اتباع کا ہے جنہوں نے اپنی مشغوفیوں اور نت نئی ایجادات سے علم طب کو پیش بہا نظریات سے نوازا۔ ان میں ابو القاسم زہروی ابن رشد کے نام نمایاں ہیں۔ ان دو اتباع کے علاوہ بھی یعقوب ابن اسحاق القدیم، جابر بن حیان، ابو بکر بن زکریا رازی، ابو علی سینا اور ابن نفیس وغیرہ وہ طبیب ہیں جنہوں نے اپنے اعلیٰ درجے کی تصانیف کے ذریعے علم طب میں گرہ بہار اضافے کیے، نئے امراض کا تعارف کروایا، ان کے علاج کے اصول مقرر کیے، مریضوں کو شفا یاب کر کے طب کو اس کی نظریاتی اور کتابی حیثیت سے نکال کر جیتی جاگتی دنیا کی ضرورت بنا دیا۔ برصغیر میں علم طب کا سلسلہ بہت زیادہ قدیم ہے۔ یہاں طب یونانی پہلو بہ پہلو ہندی طب یعنی آیورویدک طب پائی جاتی تھی۔ تاہم مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلجی دور، تغلقی دور اور لودھی دور میں پورے برصغیر کے طول و عرض میں سینکڑوں نہیں ہزاروں شفا خانے موجود تھے جہاں اتباع بیمار لوگوں کو شفا سے ہمکنار کرتے تھے۔ ان بادشاہوں کے علاوہ دیگر بادشاہوں نے اپنے دربار میں طبیبوں کو مقرر کیا ہوا تھا جو شاہی خاندانوں کو طبی خدمات فراہم کرتے تھے۔ مغلیہ دور کا سب سے اہم طبیب حکیم فاضل خان کو مانا جاتا تھا، جنہیں شاہ جہاں نے خان کا خطاب دیا اور اپنا درباری طبیب مقرر کیا۔ حکیم فاضل خان کی اولاد میں حکیم شریف کا نام نمایاں ہے جنہوں نے دہلی کے اور اس کے اعتراف میں طب کو ایک نئی زندگی دی۔ حکیم شریف خان دہلوی شاہ عالم ثانی کے درباری طبیب تھے۔ انہی کے نام سے برصغیر میں طبیبوں کا سب سے بڑا خاندان شریفی مشہور ہوا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، خاندان شریفی برصغیر میں طب کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ حکیم ذل رحمان کے قول کے مطابق 100 کے قریب مشہور اتباع اس خاندان میں پیدا ہوئے اور دیگر کئی ایسے اتباع اپنے فن کے ماہر تھے لیکن مشہور نہ ہو سکے۔ حکیم شریف خان دہلوی ایک عالم دین، فلسفی اور طبیب تھے۔ انہوں نے نہ صرف قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا بلکہ فلسفے اور حدیث پر کتابیں لکھی اور اس کے علاوہ طب کے بعض قدیم نظریات کو منسوخ کیا۔ ہندی طب کی مفید صورتوں کو طب میں داخل کیا، نئی دواؤں کے ایجاد کرنے کی مہم چلائی،
اس کے علاوہ اپنے شاگردوں کی ایک بڑی کھیپ تیار کی جنہوں نے اس علاج کے فن کو آسان بنا دیا۔ حکیم شریف خان دہلوی کے کارنامے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور ان سے وابستہ طبیب اپنے نام کے ساتھ شریف خانی لکھتے چلے آئے ہیں۔ مغلیہ دور کا سب سے بڑا طبیب حکیم حافظ اجمل خان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ حکیم اجمل خان 1868 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ عربی علوم اور طبی علوم کی تعلیم گھر پر مکمل کی۔ 1892 میں آپ رامپور کے شاہی طبیب مقرر ہوئے۔ 1904 میں آپ نے آیورویدک طبی میڈیسن کمپنی کی بنیاد رکھی۔ حکیم اجمل خان کے کارنامے اس قدر ہیں کہ طب کے معاملے میں ان پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا کارنامہ میڈیکل رجسٹریشن ایکٹ کی منسوخی ہے۔ میڈیکل رجسٹریشن ایکٹ حکومت برطانیہ نے طب کے خلاف پاس کیا۔ آپ نے 1910 میں طبی کانفرنس کے ذریعے تمام برصغیر کے اتباع کا اجلاس بلا کر اس کے خلاف جدوجہد کی اور آخرکار اس کو منسوخ کروایا اور طب کے جائز حقوق تسلیم کروائے۔ اس کے علاوہ آپ نے 1916 میں وائسرائے لارڈ ہارڈنگ کے ہاتھوں دہلی میں طبیہ کالج کا سنگ بنیاد رکھوایا۔ 4 سال میں اس عمارت کی تعمیر کروائی اور 1920 میں گاندھی جی کے ہاتھوں افتتاح کروایا۔ بعض ازاں 1926 میں ریسرچ کے شعبے کا بھی افتتاح کر دیا۔ اس شعبہ میں راولفیا سرپنٹینا، جس کا اردو نام چھوٹی چندن ہے، پر ریسرچ کر کے اسے شائع کیا۔ حکیم اجمل خان مغربی طب کی مفید صورتوں سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ نے مغربی طب سے مناسب استفادہ کے لیے 2 مرتبہ یورپ کا سفر کیا۔ پہلی مرتبہ 1911 میں جب آپ لندن اور دیگر یورپی شہروں کے سفر کے دوران آپ نے میڈیکل کالج، دوا ساز ادارے، ہسپتال اور آلات جراحی دیکھے۔ دوسری مرتبہ آپ نے 1925 میں یورپ کا سفر کیا جب آپ نے پیرس اور دیگر شہروں سے قدیم طبی کتب کی نقلیں حاصل کی۔ حکومت برطانیہ نے زبردست طبی مسائل کے حل پر آپ کو حاذق الملک کا خطاب دیا اور عوام الناس نے طبی خدمات کے اعتراف میں مسیح الملک کا لقب پیش کیا۔